بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر۔ میں ہوں سید عماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نقوی پوائنٹ آف ویو۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے کافی ہلچل ہے، سیاسی عدم استحکام بھی بہت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ بڑی جارحانہ ہوئی ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو آئینی بحران ہے، یہ جو غیر مستحکم ہو رہا ہے، یا یہ جو سیاسی حوالے سے بہت ساری کیا سرائیاں چل رہی ہیں، ایشوز چل رہے ہیں، تو اس کو کسی بھی طریقے سے حل کیا جائے اور آئین کے مطابق جو بھی ایک بہتر راہ نکلتی ہے اس کو ہموار کیا جائے، تاکہ پاکستان تیزی سے آگے کی طرف بڑھے جس طریقے سے وہ پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں بڑھ رہا تھا۔ خیر، اس میں جسٹس عمر عطا بندیال کی بڑی ایفرٹس ہیں۔ انہوں نے بھی بہت زیادہ تنقید کے باوجود، بہت زیادہ دھمکیوں کے دھونس دھاندلی کے باوجود، جب حکومتی اراکین یا حکومتی جو عہدیداران ہیں یا منسٹرز ہیں، وہ مسلسل بینچ پہ بھی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ایون کہ جو آرڈر ہوتا ہے، جو آرڈر جاری کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، تو اس کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے، جیسا کہ اسٹیٹ بینک کو انہوں نے کہا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر پیسے جاری کیے ہیں تو پوری زندگی ان لوگوں کی، جو لوگ پیسے جاری کریں گے، یعنی کہ جو بھی اس ٹائم کے یعنی کہ وہ آفیسرز ہوں گے، تو وہ پوری زندگی اپنی سیلریز سے وہ پیسے ہی نہ دیتے رہ جائیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بات کرتا ہوں۔ ابھی مذاکرات کے بارے میں مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو اپنا اوپینین دے رہا ہوں کہ مذاکرات میں نہیں سمجھتا کہ حکومتی اراکین کرنا چاہتے ہیں، یا پی ڈی ایم کے جو صدر ہیں اس ٹائم بنے ہوئے مولانا فضل الرحمان۔ خیر، آپ کو تھوڑی سی اور کہانی بتاتا ہوں کہ یعنی کہ بہت سی غلط بیانیاں کی جا رہی ہیں مذاکرات، یعنی کہ مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ لیکن ایک چیز اور بھی بڑی کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اب اس کا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے، جدا ہوتا جا رہا ہے۔ نون لیگ جو بالکل الیکشن میں نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن پیپلز پارٹی ہے وہ الیکشن میں جانا چاہ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے بہت سخت موقف رکھتے ہیں، ان کا موقف بڑا ٹھوس ہے۔ کل انہوں نے ایک ڈیر اسماعیل خان میں پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس میں انہوں نے پھر سے سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا ہے، ان کے جسٹس کو نشانہ بنایا ہے، اور کیا ہوتا ہے، عمران خان سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہے۔ کل ایک ٹویٹ بھی داغا گیا ہے سعودی عرب سے، وہاں مریم صفدر وہاں موجود ہیں، یقیناً وہ اپنے والد کی آشیرواد کے ساتھ ہی بہت سے فیصلے کرتی ہیں بھی، تو انہوں نے بھی ٹویٹ کے فتنے کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مکمل طور پہ خوف زدہ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم آ تو سکتے نہیں ہیں، لہذا کوئی بھی ایسا راہ اختیار کی جائے، کوئی بھی ایسی راہ اختیار کی جائے جس کے بعد ان کی یہ جو حکومت، جو اس ٹائم کی کرنٹ حکومت ہے، اس کا دورانیہ بڑھ جائے، اور اس کے علاوہ وہ الیکشنز میں نہ جائیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جب سے آئے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے کچھ بہتر کر لیں، لیکن کیونکہ پالیسیز جو عمران خان کی بنائی ہوئی پالیسیز تھی وہ کافی بہتر تھیں، اگر یہ ان کو کنٹینیو کرتے تو شاید ہو سکتا تھا کہ ابھی پاکستان کے لیے کچھ بہتری ہوتی، لیکن انہوں نے ہر پالیسی کو، اس کے ہر وہ جو ایفرٹ تھی اس کو ضائع کیا، یا اس کو یعنی کہ وہ جو اقدامات کیے ہوئے تھے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے، ان کو بند کیا گیا۔ خیر، اچھے کی امید لگانا تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ لگا رہے ہیں، لیکن ان سے یہ ہونا نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہونا۔ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، انتہائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھیانک صورتحال ہے۔ غریب بالکل پس چکا ہے، غریب کے پاس اب مرنے کی گنجائش ہی رہ گئی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور وہ مرتا بھی اس لیے نہیں ہے کہ میرے مرنے پہ بھی بے انتہا خرچ ہو جائے گا، اگر اتنا ہو تو وہ جی کیوں نہ لے 1-2 ماہ مزید وہ زندگی۔ تو خیر، اب میں آپ کو الیکشن کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں کہ الیکشن کے حوالے سے ڈے 1 سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، تاکہ الیکشن ہوگا، عوامی مینڈیٹ ہوگا، اچھے فیصلے ہوں گے، اور جس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ کرتا بھی ہے۔ جس طریقے سے یہ بوٹ پالش کر کے آئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو اپنے لیے کرنا تھا وہ اپنے لیے کر چکے ہیں، مزید ان کے پاس اپنے لیے کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پاس ایک چیز ہے کہ یہ ای سی ایل سے تو آلریڈی اپنے آپ کو نکال چکے ہیں، یہ سارے کے سارے فرار ہونے والے ہیں بہت جلد۔ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اناؤنس، تو یہ ڈیفینیٹ سی بات ہے یہ فرار کا راہ اختیار کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا ٹھوس وہ کیوں ہے، اور پیپلز پارٹی کیوں چاہ رہی ہے کہ انتخابات ہو جائیں؟ کہ پیپلز پارٹی کے پاس آلریڈی ایک صوبہ ہے، سندھ، وہاں انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے، وفاق میں ان کی بننی نہیں ہے۔ یہ ان کی بھول ہوگی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں بیک کرے گی اور ہماری حکومت بن جائے گی۔ پہلے اسٹیبلشمنٹ جس کو بیک کیا کرتی تھی اس کی حکومت ایزیلی بن جایا کرتی تھی، لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پڑ چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو
یہ والا تیر چلانا تھا جو عمران خان کو نکال کے اس کے بعد وہ ہمیشہ ایسے کرتے تھے کہ جس کو بھی وہ باہر نکلتے تھے اس کا بندوبست کر دیا کرتے تھے، اس کی یعنی کہ وہ ختم ہو جایا کرتی تھی اس کی لائف یا اس کی سیاست، اس کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ بہت بار مطلب نواز شریف کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے۔ نواز شریف کے دیکھیں آج ہم سب چور ڈاکو جانتے ہیں یقینی طور پہ، اور عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کرنا تھا، لیکن عمران کے ساتھ جو ہوا، کیونکہ عمران خان فوراً عوام میں آ گیا اور وہ مقبول بھی تھا اور اس کی پالیسیز اچھی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو کافی دقت ہوئی ہے۔ آج بھی اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے، عمران خان کے علیہ اعلان خلاف ہے۔ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں چیف جسٹس سے جا کے ملاقات کی ہے ڈی جی آئی ایس آئی نے، ڈی جی ایم آئی نے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مطلب ایسے جو اسپیشل ایجنسیز ہیں پاکستان کی بقا کے لیے جو کام کرتی ہیں، انہوں نے جا کے یہ کہا ہے کہ آپ الیکشن نہ کہیں۔ تو بڑا مطلب سالڈ جواب، بڑا مضبوط قسم کا جواب چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے انہیں ملا ہے کہ اگر آپ یہ اوپن کورٹ میں آ جاتے تو ہمیں زیادہ بہتر ہوتا، اور آپ یہ بات جو مجھے کر کے گئے ہیں چیمبر میں میرے میں پوری قوم کو بتاتے، اور یہ واقعی بڑا سالڈ میسج تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے تمام ان اداروں کو جو چاہ رہے ہیں اس وقت بیک کر رہے ہیں اس حکومت کی، اور جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو۔ دیکھیں الیکشن ہوگا تو یقینی طور پہ پاکستان ایک سٹیپ آگے بڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب عوامی مینڈیٹ مل جاتا ہے پھر حکومت پہ بہت زیادہ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ میں حکومت وہ اقدام کرتی ہے کہ ہم لیٹس سپوز کہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 200 ایم پی ایز کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ حکومت میں آ جاتی، تو ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ 200 ایم پی ایز کا بہت پریشر ہوگا، ان کے پیچھے کھڑی ہوئی عوام کا بہت پریشر ہوگا۔ ابھی تو نگران سیٹ اپ ہے، دیکھیں کیا کر رہی ہے، کس طرح کے مظالم کر رہی ہے، پولیس گردی ان سے کروائی جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ پولیس خود کرنا چاہتی ہوگی، اس میں سے تو ان کا ایک دو ہی مطلب وہ ایک گندی مچھلی ہوگی جس کی وجہ سے تمام پورے پنجاب کی پولیس کو یا جس ایریاز میں انہوں نے آپریشن کی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہاں کے لوکل لوگ، مقامی لوگ، دیکھیں انہوں نے بھی وہیں رہنا ہوتا ہے، اور اتنی اسٹرینتھ تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ ہر شہری سے الجھ پڑیں یا عوام سے الجھ پڑیں۔ تو یہ صرف اور صرف ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، جو ان کی اپر ٹائر ہوتی ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب بھی رسوا ہوتے ہیں اور عوام کو بھی ذلت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اب عوام فیصلہ کر چکی ہے، وہ کسی بھی صورت مطلب وہ نہیں چاہتی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں گائیڈ کیا جائے۔ اب وہ فیصلہ کر چکی ہے اور جو فیصلہ سب کے سامنے ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے۔ میں بات دوبارہ اپنی کی طرف واپس آتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے، وہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون بہت پریشان ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم نے جیسے ہی نکلنا ہے سڑکوں پر، گلیوں پر، روڈوں پر اپنی عوام کے پاس، تو وہ یقینی طور پہ ان کو ایک بہت بڑی ذلت کا سامنا ہوگا۔ بہت کم جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیت بھی جائیں گے، لیکن کم جگہوں پہ۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان کا جو موقف ہے ٹھوس، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان مذاکرات کو ڈیلے کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو، اور بہت سخت موقف رکھتے ہیں۔ کل بہت بڑی پریس کانفرنس کی سپریم کورٹ کے خلاف، ان کے ججز کے خلاف، عمران خان کے خلاف اور بہت سے چیزوں کے خلاف، مطلب آپ خود جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے درجنوں لوگ اپنے لگوائے ہوئے ہیں، جیسے کہ گورنر کے پی کے ہیں، ان کے اپنے بندے ہیں، اگر جیسے کہ مذاکرات ہو جاتے ہیں اور یہ حکومت اور اپوزیشن مطلب مذاکرات ان کے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کسی ایک یعنی کنسنسس کے بعد کسی ایک نقطے پہ ان کا اتفاق ہو جاتا ہے، تو یقینی طور پہ حکومت ختم کرنی پڑے گی، جا کے الیکشن میں جانا پڑے گا۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہم اس حکومت کو طول دیں، ایک لمبا ٹائم گین کریں۔ وہ اس ٹائم کے پی کے میں بھی حکومت حاصل نہیں کر سکتے، پنجاب کی تو وہ سوچے ہی نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کچھ بھی کر سکیں گے۔ کے پی کے میں بھی ان کی حالت بہت بری ہے، جو مظالم انہوں نے پچھلے دنوں اٹھائے ہیں علی امین گنڈا پور پہ، اب اس کے بال بھی کٹوا دیے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، اس کی مونچھیں، بالوں کو کٹوایا گیا، یہ بڑی تذلیل کی ہے انہوں نے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ کل بلاول بھٹو یعنی کہ پرسوں بلاول بھٹو اور فضل الرحمان کی ملاقات کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان جس کو ہر چیز کا اندازہ ہو گیا بڑا مطلب میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا دیکھنے والا بندہ ہے، جس کے بارے میں بلکہ یہ پہلے کہا کرتا تھا کہ خاتون کی جو حکمرانی ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور بڑے اس نے کفر کے بڑے اس طرح کے فتوے جاری کیے۔ لیکن اب کیا کیا کہ اس کے ساتھ وہ بیٹھ گیا تھا، ڈیزل کے پرمٹ لیتا رہا تھا۔ تو ابھی بھی یہ بڑا دور اندیش بندہ ہے، اپنے حوالے سے مکمل طور پہ لالچ رکھتا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا بھی اب منسٹر ہے، بہت سارے اور لوگ ہیں، درجنوں لوگ ان کے اپنے ہیں، مطلب میں نام لینے لگوں گا تو وی لوگ خام خواہ پہ لمبا کرنے والی بات ہے، وگرنہ آپ سب کچھ ہی جانتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو وہ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے چاہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ پہلی تو مذاکرات کی طرف آئے نہیں، اگر آئیں بھی صحیح تو ان کا کنسنسس نہ بن سکے کسی ایک پوائنٹ پہ۔ اور یہ ساری یعنی کہ بڑی سے بڑی خواہش جو ہے مریم صفدر کی ہے، نواز شریف کی ہے، مولانا فضل الرحمان کی ہے،
پیپلز پارٹی نے کچھ بہتر موقف اختیار کیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے ایک تانا داغا تھا پچھلے دنوں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی امیدواران نہیں ہے، اور ان امیدواران کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا۔ تو یہ پرسوں کی بات ہو گئی ہے، اب تو بڑی پرانی بات ہو گئی ہے کہ 297 جگہوں پہ وہ ٹکٹ یعنی کہ اپنے امیدواران کو دے چکے ہیں، اور چند کچھ ایسے حلقے ہیں جس میں انہوں نے پینڈنگ کیا ہے، وہ ان کے شاید کوئی پارٹی کی کوئی پالیسی ہے یا پارٹی کی کوئی مجبوری ہوگی یقینی طور پہ۔ تو بہرحال آپ کو اس ویلاگ میں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی صورت مذاکرات نہیں چاہتے، یہ صرف ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ 27 کو بھی ان کا کوئی اور یہ ٹیکٹک کھیلیں گے اور اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ تمام لوگ مطلب اس چیز کو انالیسس کرتے رہیں، کیونکہ عوام سب سے بڑی جو یعنی کہ عدالت ہے نا، وہ عوام کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت کے بعد۔ تو عوام کی عدالت اپنا فیصلہ سنائے بڑا حق سچ پہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور باقی جو باقی ماندہ جماعتیں ہیں وہ حق میں ہیں، تو آپ یقیناً انہیں ووٹ دیں۔ ووٹ ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے بہتر ہے یا پاکستان کے لیے بہتر ہے، یا جو ہر آئی ڈی کارڈ کے اندر 10 لاکھ روپے کے جو اس نے دیے ہوئے تھے، مطلب ایک صحت کارڈ، ڈیفینیٹ سی بات ہے ہم لوگوں کے ٹیکسز کے پیسے ہوتے ہیں، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہوتا، لیکن جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں وہ کتنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے یقیناً دیکھنی ہوتی ہیں۔ اور اگر اس طرح کی چیزوں کو آپ دیکھ کر اپنے حکمرانوں کو سلیکٹ کریں گے تو یقیناً ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو کوئی بھی ترقی سے نہیں روک سکتا۔ ایک بات بہت کلیئر ہے، یہ میں بہت سارے لوگوں کے ویلاگز بھی سنے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اوپینینز لیے ہیں، اس کے بعد بتا رہا ہوں کہ اب پہلے اسٹیبلشمنٹ جس کو بیک کیا کرتی تھی وہ جماعت فوری طور پہ آ جایا کرتی تھی، اب اسٹیبلشمنٹ جن کو بیک کر رہی ہے وہ کسی بھی صورت، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی صورت دوبارہ حکومت میں آنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور یہ کم از کم ایک ٹرم اس طریقے سے گزارنی پڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی گزارنی پڑے گی، اور ساتھ میں یہ جو باقی 12-15 جماعتیں ہیں جو مکس اچار سا بنا ہوا ہے ان کو بھی ایک حکومت باہر گزارنی ہوگی۔ اگر عمران خان ڈیلیور نہ کر سکا، اس سے جو لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں، جو مطلب اس نے خواب دکھائے ہوئے ہیں، جس طرح کی وہ پالیسیز کی بات کر رہے تھے، پچھلے دنوں نے پورا مینیفیسٹو دیا تھا، اگر وہ اس طریقے سے پراپر نہیں کرتے تو پھر یقینی طور پہ عمران خان اگلی حکومت میں نہیں ہوں گے۔ اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ جو بندہ ڈیلیور کرے وہ سسٹین کرے، وہ حکومت بنائے، بار بار بنائے بھلے، اور کیا ہوتا ہے جو بندہ نہیں کرتا اس طریقے سے، مطلب جو اپنے وعدے وعید جو اس نے کیے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کرتا، تو ڈیفینیٹ سی بات ہے جیسے آج وہ چور لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سعودی عرب تک تو پہنچ گیا ہے لیکن وہ پاکستان نہیں آئے گا، اور یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اللہ حافظ۔